باتیں ضرور کروں گا. وہ قبلہ یہ سجادہ نشین نے مشتاق آدمی صاحب انہوں نے دعوت ذوال شیرہ کا ذکر کیا ہے. میں ان کی اس بات کو ذرا کہنا چاہوں گا، تھوڑا آگے بڑھانا چاہوں گا کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ اسلام کی پہلی دعوت تھی جسے دعوت ذوال شیرہ کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ آ کے کھا کے اٹھ کے تو جا رہے تھے، یعنی انہوں نے بات نہیں سنی جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بنایا تھا. تو آج ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد میں ہم بھی اکٹھے ہیں. میں انہی کی بات اس پہ آج اپنے پہ رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آئے ہیں یہاں تو یہاں بیٹھ کے یہ تقریریں سن کے ہم بھی چلے جائیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہم کیوں بیٹھے تھے، یہ علماء نے کیا کہا تھا. اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. اور آج کے اس زمانے کے حالات جو بن رہے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے ہم سے، خصوصاً سادات کرام سے. یہاں مسلک کی بات نہیں ہے، ہمارا جو نسبت ہے ہمارا جو ہے نا، ہمارے سے یہ بڑا تقاضا ہے اسلام کا. ہم جواب دہ ہیں اسلام کے بارے میں. اسلام کو کوئی خراب کر رہا ہے، جواب دہ ہم سے پہلا سوال ہوگا، کیونکہ ہماری نسبت کے وجہ سے ہم سے سوال کیا جائے گا کہ یہ کیا ہوا ہے. اسلام کے ساتھ کسی کو کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے ہم اس طرح. اور یہ سادات کرام کو بیداری کا وقت ہے. میری یہ درخواست ہے کہ دعوت ذوال شیرہ والا کام نہیں کرنا. اس کو یہ قاسمی صاحب نے جو فرمایا ہے اس کو پلے باندھنا اور اس پہ غور و فکر کرنا، اور اس طرح یہ رابطے ہمارے رہیں گے آپس میں، میل جول سے ہم آگے بڑھ سکیں گے. تو میں لمبی بات نہیں کرتا چونکہ وقت اب مغرب کی اذان کا ہو گیا ہے. تو میں آنے والے تمام شرکاء کا اس محفل میں سادات کرام یا سادات سے ہٹ کے بھی کچھ ہم لوگ ہمارے اس محفل میں کانفرنس میں تشریف لائے. میں سب کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں. تو میں اسی امید کے ساتھ کہ اب سادات کرام اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کریں گے اور یہ ہماری ذمہ داریاں جو ہیں ان کو نبھانے کی. تو میں شکریہ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا و علی من نور واحد. سلوات پڑھ دیں محمد و سب سے پہلے میں تمام اپنے آنے والے معزز مہمانان گرامی کا انتہائی مشکور ہوں، اور خصوصاً ہمارے علماء کرام جو ہماری دعوت پہ آپ تشریف لائے، ضلع پنچ سے، باغ سے، نیلم سے، جیلم ویلی سے، مظفر آباد سے. ہم آپ سب کے مشکور ہیں، آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ کا آنا، آپ کا یہاں پہ بولنا آئندہ کے لیے بہت سارے جو مسائل کا حل بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ نقطہ بیان کر کے انشاءاللہ بالکل مختصر چند چیزیں بیان کروں گا. انشاءاللہ آخر میں سرپرست اعلیٰ تنظیم و سادات پاکستان آزاد کشمیر جناب سید عارف حسین بخاری صاحب آپ کا باقاعدہ شکریہ ادا کریں گے. معزز شرکاء، یہ کانفرنس مولود کعبہ کے عنوان سے اور تنظیم و سادات نے اس کا انعقاد کیا اس لیے کہ ہمارا یہ سب سے پہلا حق بنتا تھا کہ ہم اپنے جد کو یاد کریں بلا تفریق. آج آپ نے دیکھا الحمدللہ پوری ریاست کی نمائندگی کرتے ہوئے تمام مکاتب کے علماء یہاں پہ موجود تھے. لہذا اس لیے کہ اس محفل میں آنے کے لیے مکتب اور مسلک نہیں دیکھا جاتا، فقط ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ اس کے دل میں علی سے محبت ہے یا نہیں. اس لیے کہ دنیا میں واحد یہ علی ولی مولا کی ذات ہے جس پر انسانیت جمع ہو سکتی ہے، مسلمان نہیں انسانیت جمع ہو سکتی ہے. تو ماشاءاللہ ایک مختصر کال پر مختصر پروگرام میں اتنی تعداد اور آپ تمام علماء کا دور دراز سے سفر کر کے آنا یہ ایک روشن دلیل ہے کہ ہم علی سے محبت رکھنے والے تمام چیزوں سے بالا تر ہو کر اس نقطے پر جمع ہو سکتے ہیں. اور میرے تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما جہاں پہ آئے ان کے بھی مشکور ہیں، اور بہت سارے دوستوں نے یہاں پہ گفتگو بھی کرنی تھی اور انہوں نے اپنا اظہار خیال کرنا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت کم تھا جس کی وجہ سے انہیں موقع نہیں ملا. انشاءاللہ آئندہ محفل میں انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کیا جائے گا. تو معزز شرکاء، یہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اور مقامات کے حوالے سے علماء نے گفتگو کی ہے. میں فقط
چند جملوں میں یہ ذکر کروں گا. اگر علی ولی مولا کی فضیلت کو دیکھنا ہے تو پھر اسی نبی سے فضیلت کو سنیں جس نبی نے علی کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا. اس لیے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے لیا ہے تو نبی مکرم اسلام سے لیا ہے، اور ہم نے اس لیے لیا ہے کہ اللہ نے بھی قرآن میں ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ جو کچھ لینا ہے میرے نبی سے لینا ہے. لہذا قرآن کے دستور کے مطابق، قرآن کے اس حکم کے مطابق ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا رسول تمہیں دے تم اس کو لے لو، جس سے میرا رسول تمہیں روکے اس سے تم رک جاؤ. تو ہم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے دین کی ساری چیزوں کو رسول اللہ سے لیا ہے. لہذا آج اگر ہمارے پاس نماز ہے تو اللہ کے رسول نے دی ہے، روزہ ہے تو اللہ کے رسول نے دیا، حج ہے تو اللہ کے رسول نے دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے تو اللہ کے رسول نے دیا ہے. جتنے احکامات الہی ہیں تو اللہ کے رسول کی زبان وحی سے ہم نے سنے ہیں، تو رسول اللہ نے دیے ہیں. تو وہی رسول علی ولی مولا کی فضیلت کے بارے میں فرماتے ہیں، دنیا والوں فضیلتوں کو تلاش نہ کرو، انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو کم از کم اس حدیث سے جو مفہوم ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انا و علی من نور واحد، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت ہیں، میں اور علی ایک نور ہیں. اب پتہ چلا جو فضیلتیں رسول اللہ کے لیے ہیں وہی فضیلتیں علی ولی مولا کے لیے بھی ہیں. اب یہ نور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے اس نور کو اپنے نور سے خلق کیا، اور پھر جب اللہ نے اس روئے زمین پر کائنات میں حضرت آدم کو بھیجا اور پھر اس نور کو صلب حضرت آدم میں رکھ دیا. جیسے یہ نور حضرت آدم کی صلب میں آیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. ان کی کال پہ اور ہمارے اوپر جو دست شفقت رکھا یاسر سبزواری صاحب نے، یہ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں. اور میرے ساتھ منصور نقوی صاحب ہمارے جو ضلعی جنرل سیکرٹری صاحب ہیں. تو یہ مولا کی اتنی برکت ہوئی ہے جب سے ہم نے یہ اس پہ کوئی مختصر ٹائم ہے، کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے، 4 5 6 دن سے ہم نے اس پہ ورک کیا. تو ہماری توقعات سے زیادہ جو تھی یہ عوام نے، ہم نے اتنا نہیں تھا کہ اس طرح لوگ آئیں گے. لیکن میں زید بخاری صاحب اور مرکزی چیئرمین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہ مولا کا دن ہے، یہ تو ہمیں پورا سال بہت سارے ایسے ایام ہیں جو ہمیں منانے چاہیے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں یہ وقت ایسا ہے کہ جو مولا کے ماننے والے تو ہمیں اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے. پہلے بھی اسٹیج سے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، تو چھوٹا سا ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں. یہ نصیر حمدانی صاحب کا، نصیر حمدانی صاحب کو، اور پھر ان کا تذکرہ کیا کرنا کہ جن کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں یا علی لحمک لحمی. بات تو یہ بھی ہو سکتی تھی لحمی لحمک کا، پہلے خود کی طرف اشارہ کر کے. محترم نقیب بد، انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میری بات آپ کو سخت اور گرام گزرے، ایک آدھ شعر پڑھنے کے بعد آپ، چونکہ یہ وقت بہت کلوز ہوتا ہے، جب آپ سٹیج کو زیادہ استعمال کریں گے تو دیگر بہت سے ٹائم جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. لحموں کا لحمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت، میرا گوشت تیرا گوشت نہیں. کیوں کہ ایک وقت آئے گا کچھ ایسے ہوں گے جو میرے کہلوا رہے ہوں گے، علی کے نہیں ہوں گے. اس لیے لحموں کا لحمی، تیرا گوشت جو ہوگا وہ میرا گوشت ہوگا. میں پہلے اپنے گوشت کا نہیں کہتا. وسیع موضوع ہے کہ تمام مقررین نے شاعری کی زبان میں، خطابت کی زبان میں طرح طرح سے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی. لیکن یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ وہ بات علامہ صاحب گردئی صاحب کر کے گئے کہ یا علی کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ کے رسول کو اللہ اور علی جانتا ہے، اور اللہ کے رسول کو یا علی اور اللہ جانتا ہے.
تو میں کچھ اور مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے پہلوؤں پہ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے انہوں نے جو کردار پیش کیا، اس کریکٹر کے ساتھ ساتھ جو علم اور دانش کی بات انہوں نے کی. آج بھی گورننس میں، پالیٹکس میں، گورننس میں مولا علی علیہ السلام کا جو خط ہے مالک اشتر کو لکھا ہوا، وہ چارٹر آف گورننس کے طور پہ آج بھی دنیا بھر میں پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح سے آسٹرولوجی اور آسٹرونومی، میتھمیٹکس، یہ سارے وہ علم ہیں جن کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس کی فاؤنڈیشن میں مولا علی علیہ السلام کی ذات نظر آئے گی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے، انہیں تھوڑا سا وقت ملا، انہوں نے 2 سال کے کورسز کرائے. جن کو انہوں نے 2 سالہ کورسز کروائے، بعد میں انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں کھول لی. تو آپ سوچیں گے وہ کیسا زبردست کورس ہوا ہوگا 2 سال کا، کہ جس میں اتنی ساری تعلیم دے دی جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنی پوری ایک اسکول آف تھاٹ الگ سے کھول سکتے ہیں. اس دور پراشوب میں علی کا ذکر، علی کا نام لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. اگر اس کا ثبوت چاہیے تو پارا چنار کے لوگوں سے پوچھ لیں، شام کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ علی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کو کتنی سزا ملتی ہے. 18 ذی الحجہ کو جب خدیر قم کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں سے اور صحابہ سے خطاب کیا تو انہوں نے اس امت مسلمہ کو 2 تحفے دیے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک وکیل ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں علماء کے معاملات میں نہ پڑھوں، میں کوئی 2-4 قانونی باتیں بھی کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو 2 تحفے دیے. ایک خدا کی طرف سے تحفہ دیا اور ایک اپنی طرف سے تحفہ دیا. خدا کی طرف سے تحفہ یہ دیا، حضرت علی مرتضیٰ کی گود میں وقت اثر بیت گیا تو اللہ رب العزت سے اللہ کے محبت نے التجا کر کے وہ سورج کو واپس لایا، اس علی کی شان کو بیان کر سکتا ہے. تو میں آج ضرورت صبر کی ہے کہ وقت کے اس جو دنیا میں اس وقت افراتفری ہے، میری تجویز یہ ہے اور یہی آخری جملہ ہے کہ تمام فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے اور امت محمدی کے اطاعت کے لیے نشاط ساریہ کے اس عروج کے لیے نہج البلاغہ کو نصاب تعلیم میں شامل کیا جائے. ہو کر جن پہ خود درود بھیجتا ہے اور ملائک جن کے دربان ہیں، قرآن جن ہستیوں کا قصیدہ اخوان ہے. برادران من، مجھے پتہ ہے کہ اس قدر دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ یہ جو موضوع ہے اس موضوع پہ تو جی چاہتا ہے کہ دل کھول کر بات کی جائے. تو ابھی مجھ سے قبل ایک شاعر کے شعر کا حوالہ دیا گیا تو جی چاہتا ہے شعر پہ چند ایک جملے عرض کروں، لیکن اس سے قبل ایک سوال جو ہے یہاں بیٹھے بیٹھے ذہن میں آیا تو جی چاہتا ہے پہلے سوال تو پھر شعر. سوال ذہن میں جو آیا وہ یہ آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب عیسیٰ کو اٹھا کر لائی تو عیسیٰ گود میں اور کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، وطانی الکتاب اور صاحب کتاب ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں اور صاحب کتاب ہوں. اور دوسری جانب اللہ کا رسول صادق الامین رسول فرماتے ہیں کہ کنت نبی آدم بینا ما والتین، میں تب بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے. تو پوچھنا یہ ہے کہ ادھر فخر انبیاء یہ فرما رہے ہیں
कि मैं उस वक्त भी नबी था, आदम मिट्टी और पानी में थे, और वहाँ ईसा जो मेरे मोहम्मद के 12वें खलीफा मोहम्मद महदी के पीछे नमाज अदा करेगा, न बोलने की उम्र में वो ये कहता है, अभी किताब आई नहीं, वो कहता है मैं साहिब किताब हूँ, अभी नबी बना नहीं, वो कहता है मैं नबी हूँ। पता ये चला मेरा नबी भी तब नबी था जब था भी न था, कुछ भी न था। 40 साल तक अगर इंतजार किया, तारीख आलम शायद है फकत इसलिए कि कफार से, उस दौर के मुश्किलों से, अबू जेलो अबू लाब से ये कहना मकसूद था कि तू सादक भी है, तू अमीन भी है, और ये बताना था परवरदिगारा मेरे अल्लाह अगर इब्राहिम की दवा समझकर, नबी के वसी समझकर मुझे तूने धरती पे भेजा है, अब मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा नायब, मेरा सुल्तान नसीर भी भेज। और मुझे यहाँ एक जुमला याद आ रहा है अल्लामा तालब जोरी रहमतुल्लाह अलैह का, उनका जुमला मुस्तार ले रहा हूँ। वो कहते हैं हर शख्स के 2 घर होते हैं, हर शख्स के 2 घर होते हैं, एक घर वो जहाँ काम करता है, एक घर वो जहाँ आराम करता है। अल्लाह के भी 2 घर है, एक जमीन पर है, एक आसमान पर है। जमीन वाला घर बैतुल्लाह है, आसमान वाला अर्श है। बड़े भाई को ऊपर वाले घर में बुलाया, छोटे भाई को काबा में पैदा किया, छोटे भाई को काबा में पैदा किया। दोस्तों ये वो शहादत है, आदम से लेकर मेरे अली तक किसी को ये मुस्तफा ने फरमाया अल कुरान वाली वाली अल कुरान, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। कैसा साथ है अली का कुरान के साथ? कुरान मुकद्दस के 30 पारे हैं। कितने पारे? 30 पारे। कुरान मुकद्दस की 7 मंजिलें, कुरान मुकद्दस की 114 सूरतें, कुरान मुकद्दस के 531 रुकू या मुख्तलिफ तादाद कुरान मुकद्दस के अंदर, कुरान मुकद्दस के अंदर 9 सजदे, कुरान मुकद्दस के अंदर 6666 आयात या कमो बेश आयात। सुनिएगा तवज्जो मेरी तरफ रखकर। मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करम वजहुल करीम वो वाहिद मुफस्सिर हैं, वो वाहिद मेरे नबी के सहाबी हैं, और कायनात में वो वाहिद मोमिन हैं जिन्हें रब कायनात ने ये एजाज़ अता फरमाया है। आप फरमाते हैं मुझे रब के नबी ने वैसे ही नहीं कह दिया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। इस कुरान की हर आयत को मैं ये जानता हूँ कब नाज़िल हुई, क्यों नाज़िल हुई, किस वक्त नाज़िल हुई। हर आयत का शान नुज़ूल भी जानता हूँ, हर आयत के नाज़िल होने का मकसद भी जानता हूँ, हर आयत के नाज़िल होने की जगह भी जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जब कुरान लेके जिब्रील आए तो मुस्तफ़ा क्या करे। इससे आगे नहीं जाऊँगा। मोहतरमुल मकाम, काबिल सद इज़्ज़त व एहतिशाम जुमला सदाते किराम, जुमला मेहमानान गिरामी, चूँकि वक्त अपने दामन में इतनी वुसअत नहीं रखता और एक ख़ास मौजू हमारे सामने है जश्न मौलूद काबा कॉन्फ्रेंस, इसलिए अपने डोमेन के अंदर चंद एक बातें समातों की नज़र करता हूँ। रब कायनात ने मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली करम वजहुल करीम को जो इनामात, जो इकरामात दिए, आपने मुझसे पहले उलमा से सुने, खुतबा ने अपने अंदाज में गुफ्तगू की। मैं चंद एक खास बातें आपकी समातों की नज़र करता हूँ। मौला कायनात वो हैं जिन्हें रब कायनात ने ऐसी शानों से नवाजा है कि अम्बिया के बाद कायनात में किसी के हिस्से में वो शानें नहीं आई हैं। अम्बिया के बाद, रसूलों के बाद कायनात सारी में किसी और शख्स के हिस्से में वो नवाज़ियात नहीं आई जो रब ने अली को अता फरमा दी। ये वो मकाम है जो वाहिद अलीउल मुर्तज़ा का है, वाहिद अलीउल मुर्तज़ा का। एक वक्त ऐसा है जब रब कायनात के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी उम्र मुबारक 8 साल है और आपके सर से दादा का साया उठ जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से चले जाते हैं तो सारे चचा मेरे आका के वो जमा होते हैं। हजरत अबू तालिब भी हैं, हजरत अब्बास भी हैं, हजरत हमजा भी हैं, अबू लहब भी हैं, बाकी सारे जितने भी चचा हैं मेरे आका के। अभी चूंकि इस्लाम की दावत नहीं हुई, अभी मुसलमान और काफिर का कंसेप्ट नहीं है, अभी कुछ लोग हैं जो दीन हनीफ पे हैं। मेरे आका के सारे चचा जमा होते हैं और मशवरा ये करते हैं कि हमारे वालिद दुनिया से चले गए, वो इस बच्चे की सरपरस्ती फरमा रहे थे, इसकी परवरिश कर रहे थे, अब कौन है जो इसे पालेगा, जो आज के बाद इसकी परवरिश करेगा। सारे बैठे हैं ना, आपस में मशवरा करते हैं और मशवरा ये होता है कि जिसके पास ये खुद चला जाए। खरामा खरामा मेरे मुस्तफा उठ के अबू तालिब की गोद में बैठ जाते हैं। वलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں ماں کے اوروں کو کھلا دیتے تھے بھوکے رہ کر کے اوروں کو کھلا دیتے تھے کتنے صحابے تھے کتنے صابر تھے کتنے صحابے تھے محمد کے گھرانے والے مقصود خدا ہے علی و اولاد علی است والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفوہم انہم مسئولون صدق اللہ مولانا العظیم لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ اور بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اور اسی لیے نام علی سن کر مسکرا پڑتا ہوں میں اسی لیے نام علی سن کر مسکرا پڑتا ہوں میں پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے اور ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی ملتی ہے ہر کسی کو دولت حب علی نہیں ملتی ذیشان بھائی کیوں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے بلا فصل بادشاہ کہوں یہ جدا ہوا جو نبی سے ایک پل کے لیے یہ جدا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے اسی کے ساتھ ملتمس ہوں مولانا مسعود گدیری صاحب سے آئیں اور اس کانفرنس سے اظہار خیال فرمائیں کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا بالکل عنوان کی طرف آگے ہوں علی کیا ہے علی جانے علی کو ہی پتا ہوگا گواہی دیتا ہے علی کا عشق ماؤں کی شرافت کی گواہی دیتا ہے اور علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم بھی آزما لینا تجربہ ہے یہ برسوں کا کبھی تم بھی آزما لینا زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں ہمیں جیرم ویلی نیل ویلی سے آنے والے سادات کرام اللہ رب العزت نے آپ کو آج کے اس مشکل ترین دور میں یقین جانے آپ سمجھتے ہیں سب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمائے ہوئے 1400 سال گزر چکے ہیں آج بھی محمد و آل محمد کا ذکر کرنا اتنا مشکل ہے اب کیا کریں کس طرف جائیں ذکر محمد و آل محمد نہیں کرتے تمہارے پلے کچھ نہیں رہتا آجے فاطمہ اگتا بہت ہے
مسکرا کر یہ فرما رہے ہیں علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں۔ آواز بلند صلوات۔ ٹھیک ہے، اور محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، نام شروع ہو چکی ہے، بس کام کرتے ہیں۔ یہ 5 نام جو ہے قرآن اندازی کے ذریعے جو ہیں، سب سے میں گزارش کروں گا سرپرست اعلیٰ تنظیم السادات سیدار بخاری صاحب سے آپ تشریف لائیں، اور صدر تنظیم السادات آزاد کشمیر پاکستان سیدار بخاری صاحب، اور جناب اشتیاق سبزواری صاحب ناظم امامیہ آزاد کشمیر، جناب مولانا خطیب اہل سنت مولانا ہمدانی صاحب نصیر ہمدانی صاحب، اعجاز مولانا اعجاز صاحب کیا آپ تشریف لائیں۔ ویسے تو سب ہمارے لیے آپ قابل احترام ہے، کیونکہ اس لیے جگہ بھی کم ہے، بہرحال تو میں گزارش کروں گا سید وقار حسین شاہ جن کا تعلق میلن سے ہے کہ وہ آئے آج کی کانفرنس میں قرآن اندازی کے ذریعے جو پہلا آپ ہم شرکت کے انعام دے رہے ہیں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا جو ہے وہ سید کامران گردیدی صاحب جو ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے وہ بہترین جو ہے اسٹیٹ سیکرٹری بھی ہیں، اور یہاں پہ یہ بات بھی کہوں کہ 13 رجب کے حوالے سے کامران گردیدی صاحب نے اپنے گھر پہ بہترین محفل مولود کعبہ جو کے حوالے سے جدید پروگرام انعقاد کیا، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سید کامران گردیدی صاحب آئے، وہ آج کی اس کانفرنس میں قرآن اندازی کے ذریعے آپ کو بھی ناجو بلاغا مولا علی کا بہترین کلام حاضر مبارک ہو۔ اور اس کے بعد گزارش کروں گا سید حسنین علی نقوی جن کا تعلق ہے کنہ ایئرپورٹ سے مظفر آباد سے، کہ آپ بھی آئیں، آپ کو بھی اس کانفرنس میں ناجو بلاغا ہدیے میں شرکت دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد میں گزارش کروں گا محمد عبداللہ جو ہے وہ تشریف لائیں اور اپنا نام ناجو بلاغا جو ہے حاصل کریں۔ اور آخری جو ہے خوش نصیب جن کو یہ ناجو بلاغا ہدیے میں ملی ہے، وہ سید منصور نقوی جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں تنظیم السادات ضلع مظفر آباد کے، وہ بھی ماشاءاللہ اس پروگرام کے فعال رکن ہیں، بہت محنت کی انہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی آئیں اور اپنا یہ نام وصول کریں۔ بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسٹیج پر موجود افراد سے گزارش ہے کہ یا اللہ، بے نبوتی کا یا محمد، بے ولایتی کا یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھیں بابا بلند۔ موالی ہوں مجھے جھوٹا برم نہیں آتا، موالی ہوں مجھے جھوٹا برم نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایان سے ڈرنا نہیں آتا، میں گھبراؤں بلا کیوں تلخیر نارے جہنم سے، میں گھبراؤں بلا کیوں تلخیر نارے جہنم سے، گھبرائے وہ جسے نادیلی پڑھنا نہیں آتا۔ علی والوں کو علی مبارک ہو، بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماننے والے جو اپنے رہبروں کا جشن کھل کر منا سکتے ہیں۔ یہ اعزاز بھی ہر کسی کو حاصل نہیں کہ امام ہونے بھی ایسے ہی چاہیے کہ جن کی شہادت میں منائی جائے اور جن کی آمد بھی منائی جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے ہادی برحق عطا کیے کہ جن کی شہادت بھی منائی جا سکتی ہے اور جن کی آمد بھی منائی جا سکتی ہے۔ 21 رمضان کو ہم امیر کی شہادت مناتے ہیں اور 13 رجب کو ہم امیر کی آمد مناتے ہیں۔ یہ ذکر علی کا معجزہ ہے کہ بندے صرف ہمارے رونے پہ نہیں ہنستے
बल्कि हमारे हंसने पर भी रोते हैं। वो इसलिए नहीं रोते कि वो हमें खुश नहीं देख सकते, बल्कि बाद लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि काश हमारा भी कोई ऐसा होता। अब मैं कलाम के दो बोल आपकी नजर करता चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब झूम कर मेरा साथ देंगे, अली वाले झूम कर मेरा साथ देंगे। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नुम में जाए। अगर कोई सुनकर अली का कसीदा बुरा मुंह बनाए, जहन्नम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए, जहन्नम में जाए। अगर नाम हैदर से चेहरा किसी का बिगड़ता भी जाए, जहन्नम में जाए। मुझे उम्मीद है कि अली वाले झूम कर मेरा साथ देंगे। हम हैं अली के, अली है हमारी आंखों का तारा। अगर इश्क हैदर में मुनकिर हमारे पे फतवे लगाए, जहन्नम